السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے لیے ایک اور لیکچر کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آپ کے حصہ معروضی میں جو MCQs آتے ہیں، جو کثیر الانتخابی سوالات آتے ہیں، ان میں سے 5 نمبر کے سوالات ہیں۔ 5 سوالات ہوتے ہیں آپ کے نثری اسماک میں سے اور 5 ہوتے ہیں تذکیر و تانیث میں سے۔ باقی 10 MCQs شعری اصطلاحات، تشبیہ و استعارہ اور تلمیح میں سے لیے جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شعری اصطلاحات کیا ہیں۔ شعری اصطلاحات میں ویسے تو شعر، مصرع، یہ سب شعری اصطلاحات میں ہی شمار کیے جاتے ہیں، لیکن ابھی چیدہ جو شعری اصطلاحات آپ کے نصاب میں داخل ہیں، پرچے میں بار بار جن میں سے MCQs آتے ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ آپ کے نصاب میں جو شعری اصطلاحات داخل ہیں وہ ہیں مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ۔ یہاں پہ ہم نے تخلص کو بھی رکھا ہے کیونکہ تخلص کے بغیر آپ کو مقطع سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلے ہم تخلص کی بات کر لیں۔ تخلص کے لغوی معنی رہائی پانا، چھٹکارا مل جانا، جدا ہو جانا، خالص ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاحی طور پہ شاعر جو مختصر نام اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں وہ ان کا تخلص کہلاتا ہے۔ یہ میں نے جیسے لکھا ہوا میر ہی، اس کے اوپر جو یہ علامت بنی ہوئی ہے علامت تخلص ہے، ٹھیک ہے۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ یہاں پہ میر کیا ہے؟ تخلص ہے۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ یہاں پہ غالب کیا ہے؟ تخلص ہے۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک یا ہوتے تک۔ یہاں پہ اسد کیا ہے؟ تخلص ہے۔ حیف اس 4 گرہ کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گرے باں ہونا۔ یہاں پہ غالب کیا ہے؟ تخلص ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ردیف اور قافیہ کی طرف۔ یہ دونوں عربی الاصل الفاظ ہیں، یعنی ان کا تعلق عربی زبان سے ہے۔ ردیف کے لغوی معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، یعنی جو گھوڑا چلا رہا ہے، جو آدمی جو گھوڑا دوڑا رہا ہے اس کے پیچھے جو ایک سواری بیٹھتی ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ اصطلاح میں قافیے کے بعد شعر کے آخر میں جو جوں کہ توں دہرائے جانے والے الفاظ ہوتے ہیں ان کو ردیف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب ہم مثالوں کی مدد سے سمجھیں گے تو اس وقت آپ کو زیادہ کلیئر ہوگا۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرعوں کے آخر میں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرعے کے آخر میں جو الفاظ، ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ جو بار بار رپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ردیف کہا جاتا ہے۔ اچھا، قافیہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی پیچھے آنے والا یا پے در پے آنے والا۔ اصطلاحی معنوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ شعری اصطلاح کے طور پہ ہم اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، اس کی کیسے تعریف کرتے ہیں کہ وہ ہم آواز اور ہم وزن الفاظ جو شعر کے آخر میں آتے ہیں قافیہ کہلاتے ہیں۔ قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قافیہ اور ردیف کا سمجھنا جو مطلع کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری تھا، اس لیے ہم نے اس کی پہلے بات کر رہی تھی۔ مطلع کیا ہوتا ہے؟ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ۔ اصطلاحی معنی ہے اس کے غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعے جو ہوتے ہیں ہم قافیہ ہوں۔ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں وہ مطلع کہلاتا ہے۔ اگر اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہم ردیف نہ ہو تو اسے پہلا شعر کہا جاتا ہے، مطلع نہیں کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک یہ سوال جو ہے پاسٹ پیپرز میں نے دیکھا ہے، یہ بار بار تو نہیں آیا لیکن بہرحال آ جاتا ہے کہ یہ غزل کا مطلع غزل کا کیا ہوتا ہے؟ نقیب ہوتا ہے، تشبیب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مطلع غزل کا نقیب ہوتا ہے۔ جیسے نقیب جو اعلان کرتا ہے نا کہ کوئی آ رہا ہے، بادشاہ قیامت کا اعلان کرتا ہے، تو یہ جو مطلع ہے یہ بھی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے غزل کیسے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بھی سوال میں نے دیکھا ہے، یہ بھی بہت زیادہ نہیں آتا لیکن آ جاتا ہے کہ قواعد کی روح سے مطلع کیا ہے، یا مقطع کے بارے میں بھی آ جاتا ہے کہ قواعد کی روح سے کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس میں ظرف مکان ہے۔ قواعد کی روح سے یہ اس میں ظرف مکان ہے۔ اس میں ظرف مکان کیا ہوتا ہے؟ جو کسی مقام کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ طلوع ہونے کی جگہ ہوتی ہے اس لیے اس میں ظرف مکان کہلائے گا، ٹھیک ہے، قواعد کی روح سے۔ اچھا، جس غزل میں ردیف ہو وہ مردف غزل کہلاتی ہے، اور جس غزل میں ردیف نہ ہو وہ غیر مردف غزل کہلاتی ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چل رہی ہے کہ غزل میں ردیف ہو سکتا ہے ہو اور ہو سکتا ہے نہ ہو، یہ لازمی جزو نہیں ہے۔ قافیہ لازمی اور ردیف لازمی نہیں ہے، یہ آپشنل ہے۔ آ جاتے ہیں مقطع کی طرف۔ مقطع بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے کاٹنے کی جگہ، کٹنے کی جگہ یا پھر ختم ہونے کا مقام۔ قواعد کی روح سے یہ بھی اس میں ظرف مکان ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص برتتا ہے، یعنی اپنا کلمی نام برتتا ہے، اس کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ اگر شاعر اس میں اپنا تخلص نہ برتے تو اسے ہم مقطع
نہیں کہیں گے بلکہ آخری شعر کہیں گے. تھوڑا سا مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی دیوان غالب میں ایک غزل، اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دوست غم خاری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھ جائیں گے کیا، بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا، حضرت ناصح گر آئیں دیدہ و دل فرش راہ، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا، آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا، گر کیا ناصح نے ہم کو قید اچھا یوں سہی، یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا، خانہ زاد زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں، ہیں گرفتار وفا زنداں سے گھبرائیں گے کیا، ہے اب اس معمورے میں کہتے غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا. تھوڑا سا سمجھنے کی اس کو کوشش کرتے ہیں. دیکھیں پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں یہ دو الفاظ جو ہے رپیٹ ہو رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں. جوں کہ توں کیا ہے، گے کیا گے کیا گے کیا گے کیا گے کیا. یہ دیکھیے یہ گے کیا ہے، یہ ہے ردیف. ٹھیک ہے، یہ ردیف ہے. اچھا ردیف سے پہلے آپ دیکھیے کچھ جو الفاظ آ رہے ہیں پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ ہم وزن ہیں، ہم آواز ہیں. جیسے فرمائیں جائیں، فرمائیں سمجھائیں، لائیں جائیں، گھبرائیں کھائیں. تو یہ ہیں قوافی. قوافی کافیے کی جمع ہے، یہ کافیے ہیں ان کے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ آپ دیکھیے کہ غزل کا جو پہلا شعر ہے اس کے دونوں مصرے جو ہیں ہم کافیہ ہیں اور ہم ردیف ہیں. اس لیے یہ کیا ہے، یہ غزل کا مطلع ہے. اگر اس کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہم ردیف نہ ہوتے تو ہم اسے مطلع نہیں کہتے، پہلا شعر کہتے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے اس کا آخری شعر ہے، اب اس معمورے میں کہتے غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا. اس میں آ رہا ہے اسد شاعر کا نام، تخلص. یہ اسد کیا ہے، یہاں پہ تخلص ہے. تو چونکہ اس میں تخلص برتا گیا ہے تو یہ شعر کیا ہے، یہ شعر ہے مقطع. اگر اس میں تخلص نہ ہوتا تو ہم اسے مقطع نہیں کہتے، اس کا آخری شعر کہتے. ٹھیک ہے. امید ہے اس لیکچر سے آپ کو شعری اصطلاحات کو سمجھنے میں کافی مدد ملی ہوگی. ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ آپ کے تعاون کا. اللہ حافظ.